الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے اگر دل کر پڑے نا کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے ساتھ ملنا
کیونکہ دیکھیں نا میری اور آپ کی، میں بھی لجپال سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہا ہوں اور اپنے کریم آقا کو سنا رہا ہوں. آپ کی بات میں آتی ہے، میں کہیں اور سنا رہا ہوں. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ بھی ادھر ہی سنائیں گے. تو کہیے دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، جلوہ خانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے. دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. اور جس کے سائے میں کائنات ہے سب، جس کے سائے میں کائنات ہے سب، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے. اور تم جسے سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے. مل کے کہہ دیجئے دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، جلوہ خانہ میرے حسین کا ہے. انتہائی عزت و احترام کے لائق گلشن سادات حضرت پیر سید یاسر عرفات شاہ صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ پننوال شریف، انتہائی قدر و منزلت کے لائق برادر محترم حضرت قبلہ علامہ
صاحبزادہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب زید مجدہ خطیب اعظم گجرات جلوہ فرما ہیں، ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں۔ دیگر علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نقیب محفل جناب برادر عزیز مداح حبیب لبیب جناب محمد نصیر چشتی صاحب، دامہ اقبال ہوں، برادران اسلام، علماء مصطفیٰ، میرے لیے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں شرکت بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ میں ابھی یہ سوچ بھی رہا تھا دوران سفر، قبلہ پیر صاحب سے اور دیگر دوستوں سے اظہار بھی کیا، پوری دنیا میں جس نے بھی شان سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے لیے منبر پہ بیٹھنا ہے، پوری دنیا کے جس مقام پر بھی، اور اس نے آپ کی شان میں کچھ لب کشائی کرنی ہے، اور جو سامعین بننے ہیں، جو نعت پڑھے گا، جو نقیب محفل ہوگا، یہ ساری منظوری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، میرے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے کہ مجھے آج کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے اور حضرت سید الشہداء نے اپنی شان میں کچھ کہنے کے لیے منتخب کر لیا۔ میرے لیے، میں ساری زندگی اس کے لیے سجدے میں گرا رہا، میرے لیے میں شکر ادا نہیں کر سکتا، مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا ہے۔ تو یہ تو کرم وہاں سے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے دعوت دی، فلاں نے بلایا، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں، یہ منظوریاں ادھر سے ہوتی ہیں۔ تو میں یہ جامع مسجد غوثیہ مہریہ ہے، تو میں حضرت تاجدار گولڑا حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک فرمان سے ہی بات شروع کروں گا کہ آپ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہیں، بلا شک و شبہ ہیں، علی الراس والعین، ہمارا تو ایمان ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے صاحبزادے کے لیے مشکل کشائی کیوں نہ فرمائی؟ اور اس کے جواب میں جو بات تاجدار گولڑا نے کہی ہے، اگر وہ آپ تک آ جائے، میں سمجھتا ہوں ایسا جواب میں نے کہیں نہیں سنا۔ اس کا جو جواب انہوں نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل ہوتی ہی بھائی، جو خود مشکل کشا ہو۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سید صداقت عباس شاہ صاحب رونق افروز ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جو خود مشکل کشا ہو اس کے اپنے لیے کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی انتہائی خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کربلا جیسی لاکھ ہزار کربلائیں ہوں، حضرت امام علی مقام کے قدمین شریفین کی ٹھوکر پہ
ان کے لیے یہ کوئی کربلا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تعلق حضرت مولا علی مشکل کشا کے گھرانے سے ہے، یہ خود مشکل کشا ہیں، ان کے اپنے لیے کوئی مشکل بھائی عقلی دلیل دے کے تاجدار گوڑا نے سمجھایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ناخن ہے ہمارے ہاتھ میں، بدن میں کہیں بھی کھجلی ہو، خارش ہو، یہ وہاں پہنچتا ہے، چاہے ٹانگ میں ہو، چاہے پیٹھ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یہ ناخن پہنچ کر مشکل کشائی کرتا ہے اور وہاں جا کے وہ بے چینی ختم کرتا ہے، خارش کرتا ہے۔ لیکن کوئی بتا دے کہ آج تک خود ناخن کے اوپر اسے خارش ہوئی ہو، اس کے اوپر جو ہر جگہ خارش کرتا ہے نا، وہاں سے بے چینی ختم کرتا ہے، اس کے اوپر کبھی بے چینی آئی نہیں، اس کے اوپر کبھی خارش ہوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہی یہ بات ہے۔ تو پھر جب شروع سے پتہ تھا، شروع سے خبر تھی، سب جانتے تھے، مٹی آ گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، آگے حضرت ام سلمہ کو عطا ہو گئی تھی، ساری خبریں ہو گئی تھی، شہادت کی خبریں بچپن سے معروف تھیں۔ جب ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے یزید کے حکم پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پیغام یزید کا دیا تھا بیعت کا، آپ نے فرمایا تھا اس کے بارے میں جو مشہور ہے اور جو باتیں ثابت ہیں، جو اس کے کام ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی ہو نہیں سکتا، تم اہل مدینہ کو بلا لو، ان سے بات کر کے دیکھ لو، اگر ان کی یہ رائے ہو تو پھر جو اہل مدینہ کہیں گے میں بھی وہی کر لوں گا۔ لیکن اہل مدینہ بھی حضرت امام علی مقام کی تربیت میں تھے، آپ کو خبر تھی کہ وہ بھی ایسا کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے پھر مروان بن حکم جو نائب تھا اس کا، ولید بن عقبہ نے تو کہہ دیا مروان بن حکم کو کہ حضرت امام علی مقام نے جو فرمایا ہے میں اس کا پابند ہوں اور تابع دار ہوں کہ اسے بجا لاؤں، لیکن یاد رکھنا حضرت امام علی مقام نے مروان کی جب وہ باتیں سنی کہ مروان نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ تم نے موقع ضائع کر دیا کہ ان کو یہاں سے اٹھ کر جانے دیا، یہیں تم قصہ معاذ اللہ تمام کر دیتے، تو حضرت امام علی مقام نے مروان بن حکم کے سامنے جا کر کہا کہ مجھے یہ شروع سے بچپن سے خبریں ہیں کہ میرا مقام شہادت میدان کربلا ہے، تو کسی کی مجال نہیں کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر وہ میرا بال بھی بھیگا کر سکے، کیونکہ یہ بات زبان رسالت سے ادا ہو گئی ہے، یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہو چکے ہیں، لہٰذا مجھے شہید ہونا ہے تو اسی سرزمین پر ہونا۔ وہاں سے جب بھی دعا نکلی تو پھر بارگاہ رسالت سے یہی نکلی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ تو جب بارگاہ رسالت سے صبر اور اجر کی دعائیں ہوں، خود امام علی مقام جانتے ہوں، قضاء و قدر کے فیصلوں پر آمنا و صدقنا کہنے والے ہوں، اور یہ کہیں کہ تقدیر نے میرے گلے میں ایک نوشتہ ڈال دیا ہے، ایک جو ہے وہ تقدیر کی رسی ڈال دی ہے، یہ شعر آپ نے پڑھے، اور اب میرا محبوب جدھر چاہے مجھے لے جائے، میں اپنے رب کے حکم پر، اپنے رسول کے حکم پر وہی جاؤں گا جہاں تقدیر مجھے لے جائے۔ تو پھر جناب امام علی مقام کسی کے کہنے سے بھی آپ کے پایہ ثبات میں
لغزش نہیں آئی بلکہ اس طرف آپ بڑھتے چلے گئے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ مل کے تو شریک ہو جائے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر کرب طیبہ تیرا کربل کو آنا یاد ہے، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے۔ اب یہ پڑھتے چلیں گے، ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ سنتے چلیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو تبلیغ دین میں نے کی ہے، نبوت کا فریضہ انجام دیا ہے، یہ جو میں نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات کا حکم دیتا ہوں، ایک بات کی تمہیں ہدایت کرتا ہوں، ایک بات کا تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ توحید کے پیغام اور اپنا رسالت کا پیغام کا اس کا تو کوئی بدلہ میں حکم ارشاد نہیں فرما رہا، لیکن ایک چیز کا تقاضا ہے کہ میرے اہل بیت پاک سے مودت رکھنا، میرے عزیزوں سے، میرے اہل بیت سے محبت نہیں مودت رکھنا، کہ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بغیر جینا ممکن ہوتا ہے، لیکن مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میرے اہل بیت سے مودت، محبت نہیں مودت رکھنا۔ تو یہ مودت کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر جو دوسری آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بھئی غور کرنا، ترجمہ پڑھا کرے، علماء کرام بیٹھے، کہ بے شک اللہ نے مجھ سے، علامہ صاحب سے، سب سے، آپ سب سے، سارے مومنوں سے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، ان سے کیا کیا ہے؟ ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے بھئی ہم سب سمیت حضرت سید الشہداء کے، سمیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنی جانیں اور مال اللہ کو بیچ چکے ہیں، اور جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو بدلے میں ظاہر ہے کچھ ملتا ہے، کسی چیز کے عوض ہی بیچتے ہیں نا، تو بدلے میں کیا ملا ہے؟ اللہ نے کیا چیز دے کر خریدا ہے؟ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہاری جانیں میری، تمہارے مال میرے، بدلے میں تمہیں اس کے جنت عطا کر رہا ہوں۔ مال بھی لے لیے ہیں، جانیں بھی لے لیے ہیں، بدلے میں جنت کا وعدہ تو اسی آیت میں ہے وعدن علیہ حقا، وہ جو ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ دیں گے وہ حق اور سچ ہے۔
یقاتلون فی سبیل اللہ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر ان کو فی النار بھی کرتے ہیں کافروں کو، اور شہید بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے جنت کا جو ہے سچا پکا وعدہ کر لیا ہے، جانیں لے لی ہیں، مال لے لیے ہیں، جنت دے دی ہے۔ بھائی بات سنو، آپ بھی تو جنت لے چکے ہو نا، یہ سودا کر لیا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ دے کہ میں نے رب سے یہ سودا نہیں کیا، نہیں کہہ سکتا، چونکہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سودا ہو گیا ہے۔ بھائی سودا ہو گیا۔ اب جب مال بھی دے چکے ہو، جان بھی دے چکے ہو، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ جان میری ہے اور مال میرا ہے؟ بھائی جب کوئی چیز دے دیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ میری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں، علماء جو ہے نا، عربی میں علماء کہتے ہیں 4 صیغے استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آنا نحنو لی لنا، آنا نحنو لی لنا، آنا کا مطلب ہے میں، نحنو ہم، لی میرا، لنا ہمارا۔ تو یہ جو میں میرا ہے، ہمارا، ہم، علماء کہتے ہیں یہ صیغے استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ ان میں میں ہے، ان میں میں ہے، ان میں تکبر ہے، اس میں یعنی کوئی چیز علماء، میرے والد گرامی کی لائبریری پڑھی ہے، ان کی کتابوں پہ لکھا ہے مالک چند روز، مالک چند روز حافظ غلام حسن چشتی، ان کی کتابوں پہ کارنر پہ اوپر یہ مکان ہے تو عقل والے لکھتے ہیں مالک چند روز، چونکہ انہیں پتہ ہے یہ عارضی ہے، میرا ہے ہی نہیں، یہ ہے اس کا۔ تو آنا نحنو لی لنا، عرب بھی کہتے ہیں یہ 4 صیغے استعمال ہی نہ کرو، جان بھی رب کو دے چکے ہو، مال بھی رب کو دے چکے ہو، یہ سودا ہو چکا ہے، بدلے میں تم نے جنت۔ اگر نہیں نہ کہو گے کہ سودا نہیں ہوا تو پھر آج ہی یہاں جنت سے دستبردار ہو جاؤ، نہیں نہ ہو سکتے ہو، وہ تو سرکار کی غلامی کا صدقہ ملنی ہے، تو پھر مال اور جان تمہارا نہیں ہے۔ بھائی بات سنو، جب مال اور جان تمہارا نہیں ہے تو کیا اس پہ تمہاری مرضی چل سکتی ہے؟ نہیں، جو چیز بیچ دے اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ تو مرضی اس کی ہوگی جس نے خرید لی ہے۔ تو یہ جو اسلام آباد میں نعرہ لگا تھا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، انہوں نے، وہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس نے یہ آیت پڑھی کوئی نہیں تھی، انہیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو کہتا ہے جسم میرا ہے غلط ہے، جسم تیرا نہیں ہے، ورنہ جنت کے دعوے سے دستبردار ہو جا، امیدواروں سے نکل جا، یہ جنت ٹھیک ہے، جنت نہیں لینی، یہ تو سودا ہو چکا ہے، جسم ہے ہی نہیں اپنا، مال ہے ہی نہیں اپنا، یہ اس کے ہیں، جب اس کے ہیں تو چلیں گے بھی رب رسول کی مرضی کے مطابق۔ یہی سبق میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام عالی مقام نے پڑھایا ہے کہ جان بھی اس کی ہے، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اصل تو دیکھا جائے گا مدینہ منورہ سے 60 ہجری میں مکہ آنے والے، پھر آگے مکہ سے 61 میں کربلا آنے والے، مکہ سے کس سج دھج سے چلے ہیں، کس شان سے کربلا میں پہنچے ہیں، دیکھا تو یہ جائے گا نا، دیکھا تو یہ۔ تو اس لیے بھائی یہ جان اور مال ہم رب کو بیچ چکے ہیں، اس کے بدلے کیا لیا ہے؟ بولیے مل کے، کیا لیا ہے؟ سب بولیں آخر تک، اللہ سے کیا لیا ہے؟ جنت لی ہے، اور دیا کیا ہے؟ جان بھی دے دی ہے، مال بھی دے دیا ہے۔ مال بھی اسی لیے اس کی مرضی سے جانا چاہیے،
جان جائے تب بھی اس کی مرضی سے جانی چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. آج یاد کر لو کہ آج کا دن ہے، 10 محرم الحرام شریف ہے، اور چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. یہ پڑھ کے مل کے کہیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. تو حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. بھائی میرا حسن اور حسین یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں. میرے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں جنگ احد سے جب حضور واپس تشریف لائے تو ایک خاتون نام تھا ام حارثہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پتہ چلا کہ اکلوتا بیٹا جنگ احد میں ساتھ گیا تھا اور وہ شہید ہو گیا. تو پھر آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ مجھے خبر مل گئی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا جنگ احد میں، آپ بھی جانتے ہیں میرا اکلوتا بیٹا تھا، بس مجھے اتنا بتا دیں، مجھے اتنا بتا دیں وہ ہے کہاں، جہنم میں ہے معاذ اللہ یا جنت میں ہے، تاکہ اگر جہنم میں ہے اللہ یعوذ باللہ تو پھر میں دکھ سکھ کر کے اس کے غم میں رو دھو کے زندگی غم میں گزار لوں گی، اور اگر جنت میں ہے تو فخر بھی کروں گی اس پر اور مالک کا شکر بھی ادا کروں گی، اور فخر کرتے ہوئے شکر کرتے ہوئے خوشی میں ساری زندگی بتا دوں گی. حضور مسکرائے، حضور مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کے ارشاد فرمایا ان لربک جنان. فرمایا ام حارثہ پوچھتی ہے تیرا بیٹا کہاں ہے، تو سن تیرے رب کی ایک جنت نہیں ہے بہت ساری جنتیں ہیں. ان لربک جنان، بہت ساری جنتیں ہیں. ارضها السماوات والارض، یعنی یہ جو ایک جنت کا قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اس کا جو عرض ہے وہ ساری زمینیں سارے آسمان ملا لیے جائیں تب بھی اس کا عرض زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے ایک جنت کا. اور ان لربک جنان، ام حارثہ تیرے رب کی بہت زیادہ جنت ہے. اب پوچھتی ہے تیرا بیٹا کہاں ہے، تو فرمایا اصاب ابنوں کے فل فردوس الاعلی. سن تیرا بیٹا نچلی جنت میں نہیں، اس سے اوپر والی میں نہیں، اس سے اوپر والی میں نہیں، درمیانی میں نہیں، اس سے اوپر والی میں نہیں، بلکہ سب جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ سب سے اوپر جنت ہے تیرا بیٹا اس جنت میں ہے. حضور کی نگاہ پاک کی حد بھی دیکھ، میں کہتا ہوں حد کوئی نہیں بے حد ہے کہ نگاہ پاک وہیں سے فرما رہے ہیں اصاب فی الفردوس الاعلی. تیرا بیٹا کہاں پہنچ گیا؟ فردوس اعلی. تو وہ خوش ہو گئی، اس نے کہا پھر تو میں الہی شکر کتنا کروں، فخر کتنا کروں، الہی شکر کتنا کروں، فخر کتنا کروں. تیری عطا نے مجھے صاحب المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو
خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا. حسین یا حسین بھائی جب عام شہید کا یہ حال ہے اصاب فی الفردوس الاعلی تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام کے مقام کا عالم کیا ہوگا. جنت میں مالک پر کہ ان پر جو کرم ہو رہے ہیں انہیں جو کچھ جنت میں عطا ہو رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. اور اہل بیت پاک جتنا لجپال کون ہوگا. میں آپ کو اپنی بتا دوں ایک حقیر سا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام میں ساری زندگی کہتا رہوں تب کہیں جا کے مجھ حقیر غلام کا نمبر آئے گا جو اہل بیت اطہار کا ادنا ترین غلام ہے کہ یہ شروع سے یہ ان کی شان میں وہ منتخب کرتے رہے اور ان دنوں میں ان کی شان میں جو ہے وہ ان کی شان کے لائق تو نہیں جو عرض کر سکیں وہ کرتے رہے. پھر وہ موقع آیا کہ مصر کے شہر قاہرہ میں جہاں حضرت امام علی مقام کا سر انور مدفون ہے مالک مجھے وہاں لے گیا. مشہد سیدنا امام علی مقام حضرت امام علی مقام نے وہاں بلا لیا جہاں سر انور ہے مسجد الازہر شریف کے بالکل سامنے اور جمعے پڑھنے کا وہاں صبح و شام آپ کے حضور حاضری دینے کی آپ نے کرم نوازی فرمائے. یہ لجپال ہیں اہل بیت. اس پاک محفل میں آنے والا یہ بہت بڑا اجتماع آج یہ یقین لے کر جائے کہ اگر اہل بیت کی سچی محبت لے کر یہاں آئے بیٹھے ہیں کوئی ادنا سے ادنا بھی ان کی عطا سے خالی نہیں جائے گا. مجھ سے گارنٹی لے لیں کوئی ادنا سے ادنا بھی ان کی نظر کرم سے عطا سے خالی نہیں جائے گا بلکہ انشاءاللہ جھولی بھر کے جائے گا. بھائی جھولی بھر کے جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک شانوں پر سوار کر کے مدینہ طیبہ کی گلی میں چل رہے ہیں. صحابی آئے اور دیکھا دیکھ کر کہا نعم المرکب. اے شہزادو کتنی پیاری سواری ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے. کوئی کار پہ کوئی جہاز پہ کوئی راکٹ پہ کوئی کسی سواری پہ کوئی کسی پہ جدید ترین. تمہارے نیچے جو سواری ہے وہ امام الانبیاء ہے وہ تاجدار کائنات. نعم المرکب قربان جائیں شہزادو تمہاری سواری پر. حضور مسکرائے فرمایا ٹھہرو یہ تو دیکھ رہے ہو سواری کیسی ہے یہ نہیں دیکھ رہے. نعم الراکب. اگر سواری امام الانبیاء ہیں سوار بھی تو دیکھو سیدہ کائنات کے نور نظر ہے. ہما ابنا یا حضور نے فرمایا صرف میرے نواسے یا سبتین نہ سمجھنا. فرمایا ہما ابنا یا و ابنا بنتی یہ میرے بھی بیٹے ہیں میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا. فرمایا نعم الراکب دیکھتے نہیں ہو سوار کتنا عظیم ہے اگر سواری امام الانبیاء ہے. اور شاعر نے نقشہ کیا تھا کھینچا وہ کہتے ہیں کہ وہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ. وہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ. اب یہ جو بلغ العلا بکمالہ کا ترجمہ ہے نا شیخ سعدی نے لکھا تو ترجمہ یہ ہے کہ بالا کا مطلب ہے پہنچ گیا.
الا وہ بلند ہستی پہنچ گئی کدھر؟ بے کمال ہی اپنے کمال اور عروج کو، اپنے کمال اور عروج کو وہ بلند ہستی بالاغا پہنچ گئی۔ تو شیخ سعدی نے تو سرکار کے لیے 3 مصرے کہے تھے، چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو سرکار آ گئے، فرمایا سعدی چوتھے مصرے میں یہ کیوں نہیں کہتے ہو صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ عظیم ربائی ہے جس کا چوتھا مصرع شیخ سعدی کو سرکار نے خود آ کے عطا کیا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ راکب دوش نبی بلغ العلا بے کمال ہی، ہے انہی کے دم سے یہ روشنی کشف تو جا بے جمال ہی۔ اب سنیے گا، نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصال ہی، یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ۔ وہ جب راکب دوش نبی ہو گئے نا تو بلغ العلا بکمال ہی، یعنی حضرت امام حسین کی معراج ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کمال اور عروج کو پہنچ رہے ہیں کہ آج سواری کے لیے شان محمد مصطفیٰ کے مل گئے، قربان جائیں ان کے مقدر پر۔ تو حاضرین گرامی، یہ شان حضور نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الجنہ من الدنیا، یعنی یہ دنیا میں میرے 2 جنتی پھول ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومتے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا صحابہ دیکھتے ہیں حضور سونگ رہے ہیں، صحابہ کو سونگ رہے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نا بلا تشبیہ بلا مثال، یہ جو میرے لفظوں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے نا، یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو کرم ہے، یہ خوشبو کرم ہے، میرے حضور ضیاء الامت کی خوشبو ہے جو میرے منہ سے آ رہی ہے۔ تو ادھر کیا حال تھا، بلا تشبیہ بلا مثال کہتا ہوں، مصطفیٰ کس کی خوشبو سونگتے تھے؟ حضور سیدہ کائنات کی خوشبو شہزادوں سے، پھر جنت کی خوشبو، چونکہ ان دونوں کے نام بھی، دونوں کے نام کہاں سے آئے تھے؟ من الجنہ۔ ان دونوں کے حسن حسین کے نام سے پہلے پوری دنیا میں رب نے یہ دونوں نام کسی کو عطا نہیں کیے تھے۔ الحسن والحسین اسمان من اسماء الجنہ، یہ دونوں نام اللہ نے ان دونوں شہزادوں کے لیے جنت میں بچا کے رکھے ہوئے تھے۔ اب جو بھی رکھے گا غلام حسن رکھے گا نا، غلام حسین رکھے گا نا، غلام ابن غلام بنتے چلے جائیں گے، لیکن یہ نام جنتی نام ہیں جو نہ پہلے کسی کو الاٹ ہوئے تھے نہ بعد میں کسی کو ہوں گے، رب نے الاٹ کیے ہیں صرف حضور کے شہزادوں کو۔ تو یہ ان کی خوشبو ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کی خوشبو سونگتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نور نظر روانہ ہوتے ہیں تو سید وہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رنگ باندھ دیتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر کہ روضہ رسول پر جب آخری حاضری ہو رہی ہے تو وہ کہتے تھے پکڑ کے جالی روضے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ۔ اور یہ کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا
معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آخری حاضری ہو رہی ہے حضور کے دربار گوہر بار پر. باتیں کرتے کرتے نا آج بھی صوفیاء یہ کہتے ہیں یار ہر دفعہ فاتحہ پڑھنے نہ جایا کرو صرف. یہ جن کو دل کے مسئلے ہیں نا، میں نے حضرت خواجہ معظم الحق رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کو سنا، کسی کو یہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میرے دل میں مسئلہ ہے، یعنی بے یقینی سی ہے. وہ کہہ رہے تھے وہاں جانا، وہاں بات نہ کرنا منہ سے، تیرا مسئلہ بھی دل میں ہے نا، وہ بھی اندر ہے، مسئلہ بھی اندر ہے، وہ بھی صاحب مزار بھی اندر ہیں. تو بس چپ کر کے نا 5 یا 7 منٹ تک بات نہیں کرنی، دل سے ان کو مسئلہ بتانا ہے. تو حضرت امام عالی مقام بھی نا خاموش بیٹھے، پہلے دل سے اپنی التجا کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی میں، امام احمد ابن حنبل نے بھی، اور مشکات شریف میں، تینوں میں روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع من یموت بہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مر سکے تو وہ مدینہ میں مرے. مدینہ طیبہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا. حدیث سن لیجئے، من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت بہا، جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ طیبہ میں مر سکے تو کوشش کر کے وہاں مرے، ٹھہرا رہے وہاں کہ اجل آ جائے. فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا. وہ پاک طیبہ، وہ پاک سرزمین چھوڑنی تھی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح مراقبے میں بیٹھ گئے، دل سے باتیں ہو رہی ہیں، حضور مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہاں پلے بڑے تھے، گلیوں میں پھرتے رہے تھے، آج جانا پڑ رہا ہے. آپ کا روضہ پرنور، مسجد نبوی کی بہاریں، مدینہ طیبہ کی گلیاں، سب چھوڑنا پڑ رہا. التجائیں ہو رہی تھی کہ نیند آ گئی، اونگ آ گئی. نیند میں جو ہی اونگ آئی مدینے کے تاجدار آ گئے. ویسے ہی آ جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ بچہ اندر گیا تھا کبوتر لینے کے لیے، وہ باہر آ کے کہتا تھا واللہ ان رسول اللہ حی، خدا کی قسم اللہ کے رسول روضہ پاک میں زندہ ہے، زندہ ہے. واللہ ان رسول اللہ حی، کہتا قسم اٹھا کے مجھ سے پوچھ لو میں اندر سے ہو کے آیا ہوں، خدا کی قسم مصطفیٰ اندر زندہ ہے. اعلیٰ حضرت کی سے نہ پوچھ لیں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یار اس میں آخر تک ملے نا تو بات بنتی نہیں ہے، میری بات ختم ہو رہی ہے. قبلہ شاہ صاحب کے لیے میں آپ کو ذرا تیار کر رہا ہوں، انہوں نے ارشاد فرمانا ہے. تو کہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن
لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو وہ زندہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پڑھیے چمک تجھ سے پاتے سب پانے. تو مدینے کے تاجدار آ گئے، آ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا تو حسن کا بھائی ہے، تو میرا بیٹا ہے. امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو جگر کے 172 ٹکڑے باز رائٹرز نے لکھے ہیں ہو کہ جگر باہر آیا، لیکن اس نے سی نہیں کی. میاں صاحب نے کہا ہوا عرف کھڑی نے کہ جانا دتیاں پر سی نہ کیتی، یہ ان کے لیے جانا دتیاں پر سی نہ کیتی، شادی کر کے چل دے. یہ ان کے بارے میں کہ یہ اہل بیت رسول کا عالم ہے. تو پھر تیرے بھائی نے سی بھی نہ کی، صبر و رضا اور شکر کا پیکر بنا رہا، اور تو اس کا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے. حضور سیدہ کائنات کا نور نظر ہے. دیکھ تجھ پر ظلم کی آندیاں چلیں گی، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن میری دعا تیرے لیے یہی ہے، اللہم آت الحسین صبرم واجرا. تو مدینے سے چلے گا کربلا تک، میری دعا تیرے ساتھ رہے گی، تیری شہادت تک تیرے قدم کبھی ڈگمگانے نہ پائیں، زبان سے اف تک نہ نکلے، اور تو بھائی کی طرح، میری طرح، اپنی ماں کی طرح، اہل بیت کے دیگر شاہ سواروں کی طرح صبر و رضا اور استقامت کا پہاڑ بن جائے. اور جو مالک تجھ پہ آزمائش ڈال رہا ہے، ہنس کے خوش ہو کے اس کو قبول کرتا چلا جائے. اسی لیے تو وہ آخری سجدے میں کہہ رہے تھے تسلیماً بقضائے کا، مالک جو تیرا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے. پھر یہ کہا تھا ردن برضائے کا، جو تیری رضا ہے اس میں تیرا یہ بندہ جو ہے وہ راضی اور خوش ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے تسلیماً بقضائے کا، ردن برضائے کا، مالک جو تیری خوشی ہے، جو تیری خوشنودی ہے، تیرا بندہ حسین اس میں بڑا راضی ہے. تو آخر تک پھر وہ صبر کا دامن ہاتھ میں، ان اللہ مع الصابرین کا پیکر بنے ہوئے. اور جب مدینہ طیبہ سے روضہ رسول پہ حاضری، پھر ماں کی قبر پر جب گئے، اسی طرح حضور کی زیارت ہوئی، ماں کی قبر پر جا کر حضور سیدہ کائنات کو جب دکھڑا سنایا تو آواز آئی قبر انور سے. علماء فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں جب سواری سے نیچے گرو گے گود سیدہ کائنات کی ہوگی. اسی طرح حضرت حسن سے وہ راز نیاز کی باتیں ہوئی. پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے نا، تو آج آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، شاید علماء نے پہلے آپ کو ضرور بتایا ہوگا، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ سے کئی گنا بڑے علماء، میں تو ادنا سا ہوں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے. یہ آیت پڑھ رہے تھے، علماء نے لکھا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے مدینہ طیبہ سے حضرت امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ ہے، اور اللہ ہی تو ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جس پر مومنین کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں.
تو یہ آیت پڑھتے ہوئے روانہ ہو رہے تھے۔ رستے میں علماء فرماتے ہیں کہ فاسق جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، بھائی فاسق موت سے ڈرتے ہیں، عاشق آگے بڑھ کر موت کے گلے پڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، صدر صاحب جا رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ جی روڈ بند کر دیں، آس پاس کے بھی بند کر دیں۔ جی کیوں بند کیے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی صدر صاحب نے گزرنا ہے، کوئی مار نہ دے، یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک لوگ روکتے گئے، کوفی لا یوفی، آقا حسین وہاں نہ جائیں، وہ وفا نہیں کرتے، ارادہ ترک کر دیں۔ حسین چونکہ فاسق نہیں تھے، امام عاشقاں تھے، امام عاشقاں تھے، عاشق تھے، اس لیے رکے نہیں، بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ فاسق موت سے ڈرتے ہیں، عاشق آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح مکہ مکرمہ میں یہ 22 رجب 59 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر شعبان میں 4 شعبان آپ مکہ مکرمہ آئے، پھر شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ 4 مہینے مکہ مکرمہ میں قیام رہا، نمازیں حرم پاک میں ادا ہوتی رہیں۔ اور پھر جب حج کا زمانہ آیا، وہ جس نے 25 حج مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ آ کر پاپ پیادہ کیے تھے، وہ 25 حج کرنے والا اس حج میں جب حج کا موقع آیا تو دین بچانے کے لیے کربلا پہنچ گیا۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور ہزاروں گھر ہیں دین جنہیں بچاتا ہے، ہزاروں گھر ہیں دین جنہیں بچاتا ہے، دین کو جو بچائے وہ گھر حسین کا ہے۔ تو وہ حج کا زمانہ آیا، وہ دین بچانے چلے گئے میدان کربلا میں، اور رستے میں حر بن یزید، حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوش نصیب بھی تھے، آئے تو گرفتار کرنے تھے، خود عمر بھر کے لیے قیدی بن کے چلے گئے، اسیر محبت شہدائے کرب و بلا بن کر چلے گئے، اور جان ان کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ان کی قسمت پر قربان جائیں ہم سب کی قسمتیں جنہوں نے اپنی جان حضرت امام علی مقام کے قدموں پر قربان کی ہے۔ تو آئیے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بات تو بہت طویل ہے کہ ابھی اس سفر میں بہت ساری باتیں ہیں، مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک آپ کیسے پہنچے ہیں، خیمے کیسے لگے ہیں، اور کس طرح رستے میں حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت کی خبریں پہنچی ہیں، اور پھر بھی پایہ ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ کوفی لا یوفی 40,000 حضرت مسلم ابن عقیل کی جو ہے وہ بیعت کرنے والے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ابن زیاد لعین، یزید بدبخت ہمیشہ کے لیے لعین اور بدبخت ٹھہرے، اور حسین ابن علی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ جب یہ ربائی ختم ہو رہی ہے تو میری بات ختم ہو جانی، آپ سارے مل جائیں۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے اوروں نے جدا انداز ہے،
اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ علامہ نے فرمایا وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ۔ بھائی پیغام کربلا کیا ہے؟ نماز۔ یاد رکھیں آج جو سبق آپ نے یہاں سے لے جانا ہے نا، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اور دین کو بچانے کے لیے تن من دھن قربان کرنا، انا لی لنا نحنو نہ کہنا، سب اسی کا ہے ہمارا کچھ نہیں یہ کہنا، رب رسول کی مرضی پر چلنا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت لے کے جان اور مال اسے دینا، یہ سارا میدان کربلا کا۔ اور حضرت امام علی مقام نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے وہ علامہ نے تو کمال ہی نہیں کر دیا، کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اس کو سجدہ کر لیا نا، پھر حسین کو کہیں اور سجدہ نہیں کرنا پڑا۔ بھائی حسین نے بتا دیا میں سجدہ ایک ہی جگہ کرتا ہوں اور وہ رب ذوالجلال ہے، وہاں بھی بتا دیا۔ یزید بدبخت کو ٹھکرا دیا، کیا عجیب جنگ لڑی ہے یزید سے حسین نے، اس سے بڑھ کر فتح کیا ہوگی؟ یزید تھا، بولیے یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، واہ حسین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بڑے خوبصورت انداز میں کہ